مرتن واحدہ ومن یرفعہ مرتن واحدہ، کئی لوگ ہیں جو صرف ایک مرتبہ تشہد کی انگلی اٹھاتے ہیں، ومن یرفعها مرتین، اور بہت سے لوگ ہیں دو مرتبہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس میسیج کے ذریعے سوال بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی پریشانی کا حل آپ کو واٹس ایپ پر بھی دے دیں گے اور یوٹیوب پر بھی اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کی آواز سے جہاں جہاں اصلاح ہو وہاں وہاں ہمیں بھی اجر ملے اور آپ کو بھی اجر ملے۔ آپ اس چینل کا اگر حصہ بننا چاہتے ہو اور اس کے کار خیر میں شریک رہنا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے فائنینشیل اس چینل کی سپورٹ کیجئے۔ ہمیں امید ہے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہم سب کے موازین حسنات میں اسے اللہ رب العالمین درج فرما لے گا۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام مبشر ندیم ہے۔ مبشر میں ندیم، بہار انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، تشہد میں حرکت دینا انگلی کو کیسا ہے؟ تشہد میں انگلی کو حرکت دینا کیسا ہے؟ میں اس سے پہلے کہ مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کی خدمت میں نقل کروں، بھائی مبشر کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے بغیر تمہید کے 15 سیکنڈ میں اپنے سوال کو انڈیا کا ہوں، بہار کا ہوں، نام میرا یہ ہے، اور اپنا سوال بھی رکھ دیا ہے، اس خوبصورت انداز کو اپنایا کیجئے۔ شارٹ وائس میسج ہو، ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز سنیں، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تشہد میں انگلی اٹھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا مسنون عمل ہے جس کی احادیث میں کثیر تعداد میں ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اس سے انگلی کو حرکت دے اور 53 کی گرہ لگایا کرتے تھے، اس طریقے سے بناتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے اور اپنی شہادت کی انگشت شہادت سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی انگلی یعنی تشہد والی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ تشہد کی جو انگلی ہے یہ شہادت کی انگلی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے اور دعا کرتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر، دائیں پیر پر اور بائیں پیر پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ دیا کرتے تھے۔ شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کے بارے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنایا اور اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اس کو ہلاتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ سنن نسائی اور ابن حبان، سنن بیہقی اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے شہادت کی انگلی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہادت کی انگلی کا اٹھانا تشہد میں بہت سخت گزرتا ہے، شیطان پر لوہے کے تیر سے جو نیزے مارنے کے مترادف عمل ہے اس طریقے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسے مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ تو اس انگلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون عمل ہے، سنت ہے، اور اس کو کتنا کرنا چاہیے میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز پیش کروں گا۔ البتہ یہاں ایک شک اور شبہ کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف لا الہ الا اللہ پر اٹھانا اور اسے گرا دینا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی صحیح اور مرفوع روایت سے ثابت نہیں۔ جو لوگ صرف ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں، اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ فمن یرفعہ مرتن واحدہ، ومن یرفعہ مرتن واحدہ، کئی لوگ ہیں جو صرف ایک مرتبہ تشہد کی انگلی اٹھاتے ہیں، ومن یرفعہ مرتین، اور بہت سے لوگ ہیں دو مرتبہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لأنہ یقول،
إنهما شهادتان. انہما شہادتان، ہم دو مرتبہ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ یہاں دو شہادتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن. ومن يبقى يحرك إصبعه إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ صلاۃ الابراہیمیہ نہایت تک اس کو اٹھاتے رہتے ہیں اور حرکت دیتے رہتے ہیں. کون سا آدمی صحیح ہے؟ أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على الصحيح أم أن الجميع صحيح. کیا ان تینوں میں سے ایک صحیح ہے یا تینوں صحیح ہیں؟ جزاكم الله خيرا. السنة رفع الإصبع تشهد. السنہ، شیخ فرما رہے ہیں سنت عمل یہ ہے کہ آپ تشہد میں انگلی اٹھائیں. التشهد الأول والآخر من أول التحيات إلى النهاية. من اول التحیات الى النہایہ، جب تشہد میں آپ بیٹھیں تو شروع سے لے کر اخیر تک آپ اس کو اٹھائے رکھیں. یہی مسنون عمل ہے. وإصبعه مرفوعة، يعني السبابة التي تلي الإبهام مرفوعة. یہ اٹھی ہوئی رہنی چاہیے انگلی تشہد کی، شہادت کی انگلی، شہادت التوحید. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول سے یہی ثابت ہے. السبابة في تشهده الأول والأخير عليه الصلاة والسلام. اول اور اخیر، شروع سے لے کر اخیر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرکت دیا کرتے تھے. من أوله إلى النهاية. من اوله الى النهاية. شیخ فرما رہے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں اس پر بہت بحث کرتے ہیں. سن لیجئے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز فرما رہے ہیں کہ من اول الى النهاية، اس طریقے سے آپ حرکت دیا کرتے تھے. أما التحريك فالأفضل أن يحركها عند الدعاء. تحریک کا مطلب، جب آپ، چونکہ ہمارے یہاں عربی زبان سے لوگ ناواقف ہیں، اس لیے جب دعا آپ کرتے ہیں پوری نماز میں بیٹھ کر تو آپ کو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائی کلمات پہ اس کو حرکت دیا کرتے تھے. اللهم صل اللہم صلی، اس طریقے سے اللہم صلی محمد عند قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب الجہنم، اللهم اغفر لي، اللہم اغفر لی، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ اس طریقے سے دعائی کلمات جب بھی پڑھتے تو اس کو اٹھانا چاہیے. حرك عند الدعاء. حرک عند الدعاء، دعا جب آپ کرتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ کر رہے ہو نماز سے پہلے، تو اس کو نماز کے اندر سلام سے پہلے تشہد میں اور اپنی زبان میں بھی آپ کر رہے ہو تو آپ اس کو اٹھائیں، حرکت دیں، حرکت دیتے رہیں. خفيفة. هذا هو الأفضل. هذا هو الاصل والافضل. شیخ فرما رہے کہ یہی اصل اور یہی افضل ہے کہ آپ اس کو حرکت دیتے رہیں اور دعائیں آپ اللہ رب العالمین سے کرتے رہیں. آپ نے حدیث سماعت فرما لی ہے کہ یہ حرکت دینا شیطان پر کس قدر گراں گزرتا ہے، تو اس لیے اس سے قطع نظر کون پریشان ہوتا ہے اور کس پر یہ گراں گزرتی ہے، آپ اس مسنون عمل کو ضرور اختیار کر لیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، اور اس مسنون عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے شیطان کو بھگا دے گا. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.